प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम के लिए और इंतखाबी इस्लाहात के लिए एक 10 रुकनी कमेटी जो है वो बना दी है, जिसमें शेख रशीद अहमद साहब भी हैं। अब शेख साहब, ये कमेटी जो है वो किस किस्म की तरमीम सजेस्ट करेगी? क्या तरमीम हुकूमत इस वक्त चाह रही है? और जिस तरह बार बार वज़ीर आज़म भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि अपोजिशन तो चाहती है हमारे केसेस ख़त्म कर दो, तो अपोजिशन से भी बात करनी है इस कमेटी ने, लेकिन क्या हुकूमत ऑपोजिशन की जो डिमांड्स हैं केसेस खत्म करने की वो कंसिडर कर पाएगी? देखिए, केसेस की ख़त्म करने की डिमांड तो नहीं हो सकती, लेकिन नैब के कानून में ऐसी तरमीम कि जो सारी इन्वेस्टमेंट और सारा बिजनेसमैन लोग जो हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, देखें ब्यूरोक्रेट साइन नहीं करते जी। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। देखें, अल्लाह ने मुझे 15वीं वजारत का चांस दिया है, लेकिन उसमें 2-3 भी लगाएं तो 50 एक ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं। देखें, जो हालत पहले दौरों में थी कि ब्यूरोक्रेट्स घबराया नहीं करते थे, अब ब्यूरोक्रेट सोच समझ के दस्तखत करता है, बिजनेसमैन भी इन्वेस्टमेंट लाते डरता है। सो इसमें ये सारे लोग 10 के 10 पीटीआई के बड़े समझदार और मंजे हुए लोग हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उनको 10 टॉपिक दिए हैं, जिनमें पुलिस रिफॉर्म्स भी शामिल हैं, पार्लिमानी रिफॉर्म्स भी शामिल हैं और नैब की रिफॉर्म्स भी शामिल हैं, और एक अपोजिशन से राब्ते का अमल भी। ये पहली दफ़ा 2.5 सालों में इस कमेटी के जो अहदाफ हैं उसमें शामिल है कि उनसे भी राब्ते किए जाएं और उनमें अगर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पार्लियामेंट को चलाने के लिए हो सकती है तो की जाए। और इस बेहतर पार्लियामेंट को चलाने की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी काम हो सकता है, काफ़ी काम हो सकता है। दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात के। नाकाम हो जाए मुज़ाकरात अलहदा बात है, ठीक, ख़त्म हो जाए अलहदा बात है। ये होना कि एक दूसरे से सलाम दुआई नहीं लेना। मुझे अच्छा याद है कि अब वैसे तो ये चौथी नस्ल है नैब ANP की, बाचा खान और वली खान और फिर असफंद और फिर एमल। सो एक ऐसा वक्त आया कि वली खान ज़रा काफ़ी गर्म सरद थे और असफंद को भी मैंने देखा कि गर्म सरद थे, तो किसी ने कहा भाई सामने से गुजरने से सलाम तो लेना कोई बुरी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहने से ना आपका कद घटता है ना उसका बढ़ता है। सो हमें दरवाजे खोलने हैं मुज़ाकरात के, बातचीत के, और बंद गली में दाखिल नहीं होना। सही है। ये अगर इसको कनेक्ट करें हम आपकी पहली बात से, जो आपकी राय थी कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि कोई दरमियानी राह निकले और इस्लाहात जो हैं वो भी उसी का हिस्सा आ जाता है कि ये भी आगे बढ़ पाएंगी। अच्छा शेख साहब, आपने जो कहा कि बाकी 9 जमातों के तो नाम ही नहीं पता हैं जो PDM में, ये 3 ही जमातों का हमें पता था, इन्हीं के नाम सबको पता है, या चौथी चलें ANP मान लेते हैं। अब PDM की नेक्स्ट मूव आप क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है काफ़ी उनको परेशानी होगी। वो कोई नया इशू लाएंगे जिस मार्च देखें, ना नवाज शरीफ साहब इमाम खमीनी है कि बाहर से बैठ के इनकलाब ला सकते हैं जी, ना पाकिस्तान के अंदर कोई होचिमिन है, ना मौजे तंग है। मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी बहुत देखा है जब मैं स्टूडेंट लीडर था, और चीन का मैंने, मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा विज़िट किया है जितने मैंने विज़िट किए हैं। देखें, हमातन जो जज्बा होता है इनकलाब का वो हमारे यहाँ नहीं है। हम वैसे ही कहें कि हमारा, मेरा मतलब है जब हम स्टूडेंट वर्कर थे, उन वर्करों के बाद हमने कोई नामवर वर्कर भी नहीं देखे कि जो स्टूडेंट में से आए हों, यूनियनों की पाबंदी हैं, कोई निकले हो, कोई कॉलेज में एक्टिविटियां हों। सो मैं PDM को किसी नए स्लोगन के तहत आता हुआ देख रहा हूँ रोज़ों और ईद के बाद। और उसमें पीपल्स पार्टी होगी या नहीं? अगर हल्का फुल्का तो हुआ तो होगी, और कोई ऐसा जो खुदकुश हमला करने जा रहे थे ये अपने ऊपर कि हम रिजाइन दे दें, वो बहुत बड़ा फैसला था जो कि पीछे हुआ है। बाकी मार्च करें। अब तो जाहिर है जब इन्होंने ये तारीख ख़त्म कर दी तो 13-14 को रोज़ा होगा,
تو اب جو کریں گے روزوں کے بعد ہوگا, تو روزوں کے بعد جو ہوگا اس کو دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ پیپلز پارٹی کے اوبیسلی جو بھی ان کی میٹنگ میں ہوا, وہاں مولانا صاحب نے چاہا سب استعفے دے دیں. پیپلز پارٹی نے اگر استعفے دینے ہوتے تو وہ پہلے ان کو کنونس ہی کیوں کرتے واپس پارلیمان میں رہنے کے لیے اور ضمنی اور سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ جو ایک امپریشن بن گیا ہے, اور خود مولانا صاحب کی جماعت میں اور نواز شریف صاحب کی جماعت میں بھی ہے کہ شاید ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی بیک ڈور چینل سے ان کے روابط ہیں. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بات درست ہے؟ دیکھیں, میرے نوٹس میں تو کوئی بات نہیں. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, عمران خان کرپشن پہ تو کوئی مفاہمت نہیں کرنا چاہتا, نہ کرے گا. ایک نیا عمران خان ہے جو کہتا ہے کہ اسمبلیوں میں مسائل کو لائے جائیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اپوزیشن کیسے ریئیکشن دیتی ہے؟ دیکھیں, نون کے بھی دو پارٹ ہیں. ایک وہ پارٹ ہے جو انتہا پسندی کی سیاست کرنا چاہتا ہے, مریم نواز آلہ تو نواز شریف آلہ. دوسرا وہ ہے جو مائلڈ پالیٹکس کرنا چاہتا ہے, حمزہ شہباز آلہ اور شہباز شریف آلہ. سو دونوں کے اندر کھینچا تانی ہونے کے باوجود ابھی یہ بات پبلک نہیں ہوئی. میں تو 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کی تحریکی سوچ میں فرق ہے. ایک آدمی لڑائی جھگڑے اور جوڑوں کراٹے پہ ہے, اور دوسرا آدمی صلح صفائی سے نتیجہ نکالنا چاہتا ہے. سو اب اس نون کے اندر بھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ درمیانی راستے والے لوگوں نے جیتنا ہے یا انتہا پسندوں نے جیتنا ہے. لیکن آپ یہ پہلے بھی وہ آپ کی پریڈکشن تھی کہ نون میں سے شین نکلے گی. وہ ابھی شہباز شریف صاحب تو الگ اس طریقے سے, ظاہر ہے بھائی سے تو نہیں ہوئے, لیکن ان کے آپ کو لگتا ہے مریم صاحبہ سے یا حمزہ شہباز شریف کے مریم صاحبہ سے یا ان کے انداز سیاست سے کچھ اختلافات اس وقت بھی موجود ہیں؟ میں بالکل یہ یقین رکھتا ہوں کہ پہلے دن سے موجود ہیں. اچھا, پہلے دن سے ان کی سوچوں میں موجود ہیں. اور شہباز شریف ہی آدمی تھا جو نواز شریف صاحب کو سعودی عرب سے لے کے آیا, لے جانے والی اور بھیجنے والے بھی تو وہی ہیں جو عدالت میں گارنٹی جو دی شہباز شریف صاحب نے دی. جی اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک رول ہے, اور وہ اسی رول کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن اس رول کو مریم صاحبہ نے, ایک نئی مریم نواز شریف نے ایک نئی لڑائی اور مار کٹائی کی طرف ڈال دیا, عدالتوں پر پتھراؤ اور دوسری چیزیں, جس سے کہ بڑی کوفت سے گزرنا پڑا. اوکے, ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کے سامنے کچھ اور سوالات رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, یہ جو ضمنی الیکشن ہوا اوبیسلی NA-75 ڈسکا کا خصوصی طور پہ, اس میں دوبارہ الیکشن جو ہے وہ نہ ہو, یہ حکومت کی استدعا ہے. دوبارہ وہ عدالت گئے, ایک بار پھر سے ان کی استدعا جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے. سو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت واقعی اس وقت جیت رہی تھی وہاں سے, اور وہ اتنے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے, کنونس تھے کہ فتح ہماری ہے, تو ری الیکشن ہو بھی جائے تو اس سے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کے ووٹس زیادہ تھے؟ دیکھیں, الیکشن روکنے کے لیے تو نہیں جا رہے. ایک ضمنی الیکشن میں نے بھی کروانے کی کوشش کی جو میں ہارا, جی, اور اس میں مجھے سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ گیا, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ میں اجازت ملی. سو وہ وقفہ اور ٹائم مانگ رہے ہیں. کیس یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 حلقوں میں ہو جہاں ان کو اعتراض ہے, اور یہ سارے الیکشن میں ہو گئے ہیں. اور ڈسکا الیکشن کو میڈیا نے اتنی بڑی کوریج دے دی ہے, جیسے یوسف رضا گیلانی کی ایک سیٹ کو اتنی کوریج دے دی گئی کہ سارے ملک کے الیکشن میں PTI جیتی لیکن کہیں نام نہیں ہوا, اور ایک سیٹ ہاری, اور سارے دنیا میں ہماری سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچا. اور ہماری سیاست کو ایک پلاننگ کے تحت میڈیا میں ایک سیٹ کے گرد پیپلز پارٹی نون اور انہوں نے اس کو محور بنایا, اور اس محور میں ساری سیٹیں, حالانکہ 10 سیٹیں پشاور میں KPK سے جیتی ہیں, پنجاب میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی, جس کا جتنا حصہ تھا اس کو مل گیا, ٹھیک ہے, بلوچستان میں ٹھیک الیکشن ہو گئے. لیکن اسلام آباد کا الیکشن میڈیا نے اتنا اٹھا دیا کہ وہ گلے پڑ گیا,
اور شاید کینڈیڈیٹ کی وجہ سے بھی چوائس آف کینڈیڈیٹ جو کہ صرف 5-6 ووٹوں کا فرق تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا یہ عمران خان کی سیاسی سوچ اور جرت کا تقاضا ہے. ورنہ اگر مجھ سے کہا جاتا تو میں ہفتے کی بجائے سوار کو کہتا کہ یہ کیا جائے. لیکن عمران خان اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے 24 گھنٹے کے اندر ہی بلکہ اسی شام کو اپنے وزراء سے کہلوا دیا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا شیخ صاحب، اوبویسلی حکومت کے پاس خود وزیر اعظم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے. اگر وہ ہوتی تو حالات بہت بہتر ہوتے بقول ان کے. لیکن یہ جو کولیشن پارٹنرز کا، اتحادی جماعتوں کا معاملہ ہے، یہ ہر ایسے موڑ پر، چاہے وہ کوئی بل پاس کرانا ہے، قانون سازی ہے، کوئی ووٹنگ کا مرحلہ ہے، بڑا اہم ہو جاتا ہے. ایک شکایت جو ایسے اوکیزنز کے قریب ہم دیکھتے ہیں ان اتحادی جماعتوں کی وزیر اعظم سے کہ بھئی وہ اپنے مطالبات سامنے لے کر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وقت نہیں دیتے. تو کیوں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ریگولر میٹنگز یا کنسلٹیشنز نہیں کرتے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ؟ دیکھیے اب تو میرا خیال ہے بدلے ہوئے عمران خان ہے. کل 2 دفعہ انہوں نے ان سے میٹنگ کی ہے.